اور وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ جب تھک جاتا ہے تو روتا ہے، یہ دنیا والے اس کو رلا دیتے ہیں۔ وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا ماضی کیسا تھا یا اعمال کیسے تھے، وہ بس عطا کر دیتا ہے اور سارے آنسوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ اور اللہ تم کو آزمائے گا ہر اس چیز سے جو تمہیں بہت محبوب ہے، چاہے وہ اولاد ہو یا والدین، میاں بیوی ہو یا اور کوئی چیز، اللہ اسی سے آزمائے گا جس سے تمہارا دل لگا ہے۔ اے میرے خدا، مجھے اپنے ارد گرد کے موجود بے شمار نعمتوں کو دیکھنے کی بصیرت عطا فرما اور اسے خوبصورت لمحات کو پکڑنے کی صلاحیت عطا فرما اور میرے دل میں امن و سکون پیدا فرما۔ تم اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو تمہارے آگے جھکا دے گا۔ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ کی وجہ سے کوئی شخص لوگوں میں خیر کے وجود پر ایمان رکھنا شروع کر دے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ سب اس کا ہو جاتا ہے جو اللہ کا ہے۔ لیکن پھر انسان کا دل اللہ کو پا کر غنی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی عرش والے سے رابطے میں رہتا ہے۔ کیا اس سے خوبصورت کوئی اور رشتہ بھی ہے؟ یہی رشتہ ہے جو ازل سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے علاوہ ہر تعلق وقتی ہے، ہر تعلق ایک نہ ایک دن سب نے آپ سے جدا ہو جانا ہے، لیکن وہ اللہ ہے، وہ کبھی نہیں چھوڑتا، اس لیے اسی واحد سے دوستی رکھو۔ سوچو لڑکیوں، خاتون جنت نے اگر سوال کیا کہ کیا میرے بابا کا دین اتنا مشکل تھا کہ تم پردہ نہ کر سکی، تو پھر کیا جواب دو گی؟ میرا حسن اتنا سستا نہیں جو یوں نیلام ہو جائے۔ میں مسلمان ہوں، پردہ میری زینت ہے، حیا میرا ایمان ہے، غیرت میرا غرور اور قرآن میری گواہی ہے۔ بقول ماہر عورت کو چاند کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ہر کوئی اسے دیکھ کر لطف اندوز ہوتا رہے اور بار بار ٹٹکی باندھ کر دیکھنے کی تمنا کرے، بلکہ عورت کو سورج کی طرح ہونا چاہیے کہ اس کی طرف دیکھتے ہی آنکھیں بند ہونے لگیں اور اس کی تفش لوگوں کو فاصلہ رکھنے پر مجبور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ ضرور دے گا، پھر دیکھو وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم گنتی تک بھول جاؤ گے۔ آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعا کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہے۔ جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تب وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، بس پھر جو سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی لاج رکھتا ہے، پھر اللہ بھی اس کی محبت کی لاج رکھتا ہے۔ وہ کبھی کسی کو بتا کے نہیں آیا، نہ ہی ایک سیکنڈ آگے نہ ہی ایک لمحہ پیچھے کرتا ہے۔ موت کا فرشتہ اپنے اپنے اعمال نامے کی تیاری کر لیں۔ کہتے ہیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام سن کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ پھر یہ ہمیں اللہ پاک سے کیسی محبت ہے، نہ دل دھڑکتے ہیں نہ دل بے چین ہوتے ہیں۔ رشتوں کی قدر ایسے کریں کہ ہم پہلے چلے جائیں تو احتساب نہ ہو اور کوئی پہلے چلا جائے تو پچھتاوا نہ رہے۔ اس سوچ کے ساتھ جئیں کہ ایک دن بچھڑ جانا ہے، مر جانا ہے۔ اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق کو کھلے طور پر پھیلا دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے، مگر وہ ایک خاص اندازے سے جتنا چاہتا ہے رزق اتارتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر، ان پر نظر رکھنے والا ہے۔ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، یا اللہ بس مجھے ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما دے۔
جب بھی اداس ہونے لگو تو خود کو یہ یاد دلایا کرو کہ جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ سے امید رکھنے والے مشکلات سے ڈرا نہیں کرتے، اللہ سے امید رکھنے والے دنیا سے ہارا نہیں کرتے، اللہ سے امید رکھنے والے مایوس ہوا نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا رب آگے بڑھ کر ان کو تھام لے گا۔ کیا تمہیں اچھا نہیں لگے گا کہ تمام جہانوں کا رب اپنی بندی کو یاد کرے، پیار سے اپنے فرشتوں کے سامنے ذکر کرے کہ دیکھو میری فلاں بندی اپنے کاموں کے ساتھ مجھے یاد رکھتی ہے، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، میرے ذکر سے اپنی زبان کو ترکتی ہے، مجھ سے اپنی محبت یاد کر کے کبھی مسکرا دیتی ہے تو کبھی نم آنکھوں سے آسمان کو تکتی ہے، جیسے مجھے دیکھنا چاہ رہی ہو، جیسے کہ رہی ہو۔ اللہ جی، آپ دیکھ رہے ہیں نا، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ مجھے اپنی محبت پر استقامت دے دیں۔ اتنی بڑی کائنات میں ایک نقطے جتنی زمین کے بھی چھوٹے سے ٹکڑے پر محض تھوڑے سے وقت کے لیے ایک چھوٹا سا انسان ذرا سا اختیار، ذرا سی کامیابی، ذرا سی طاقت اور ذرا سی حکمرانی لے کر کیسے اپنے اصل کو بھول جاتا ہے۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، یہ بہت ہی غیر محسوس طریقے سے آپ کے چاہنے والوں کو بدل دیتا ہے اور آپ کو حیرت زدہ چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ تم اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اللہ تبارک و تعالی دنیا کو تمہارے آگے جھکا دے گا۔ وقت سارے ہی گزر جاتے ہیں، کوئی نہیں رکتا، لیکن خوش نصیب ہے وہ شخص جو اللہ کو پا لیتا ہے۔ غم میں صبر سے، شکر سے، خوشی میں سجدے سے، عاجزی سے اپنے مشکل وقت کو سجدوں سے بھر دیں، اپنے غموں سے دعاؤں کے شجر اگائیں، اپنی تکلیفات کو اللہ سے بانٹیں تاکہ جب راحتیں ملیں تو فخر ہو، میں نے برے وقت میں بھی اپنے رب کی لوگوں سے شکایت نہیں کی۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں۔ نماز پڑھا کریں، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میری دعا ہے اللہ آپ سب کو خوش رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔